اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15واں رکوع ہے جناب، پہلے سپارے کا آخری رکوع اور سورہ البقرہ کا بھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفیہ نفسہ، اور کون روح گردانی کر سکتا ہے دین ابراہیم سے بجز اس کے جس نے احمق بنا لیا ہو خود ہی اپنے آپ کو۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی ہے کہ وہ اتنی ایک پولائٹ ہستی ہیں اور اتنا ایک ایکسیپٹیبل انداز ہے، اس قدر کنونسنگ ہے اور اس میں اتنی سچائی ہے، اور وہ ظاہر ہے ابو الانبیاء ہے، کوئی بھی قوم اس سے نکل نہیں سکتی، چاہے بنی اسرائیل سے ہو چاہے بنی اسماعیل سے ہو، یہودی ہو عیسائی ہو یا عرب ہو یا مسلمان۔ وہ ظاہر بات ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام سے تو ماورا کوئی نہیں، ان سے آری ان سے پیچھے تو ان کے الگ تو کوئی نہیں، تو ان کو کون چھوڑے گا؟ ہاں تم ہو سکتا ہے کہ جی موسیٰ کو مانتے ہو عیسیٰ کو نہیں مانتے، ہو سکتا ہے داؤد کو مانتے ہو سلیمان کو نہیں مانتے، ہو سکتا ہے سب کو مانتے ہو محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے، ہو سکتا ہے، لیکن ابراہیم کو تو سارے ہی مانو گے نا، ان کو تو اتفاق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، جو خود کو بیوقوف سمجھ لے یا بنا ڈالے خود سے، وہی چھوڑ سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے دین کو، باقی تو چھوڑ نہیں سکتے۔ یہ تمہاری سب کی کتابوں میں ابراہیم کا معاملہ ایک ہی لکھا ہے کہ وہ اس کا باپ ایک بت پرست تھا اور وہ بتوں کی پوجا تھی اور سارا خلاف تھے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کو نگیٹ کیا۔ یہ تو آپ نکل نہیں سکتے اس سے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ہونا، پہلے بڑے بیٹے کا نام اسماعیل ہونا اور وہ ہاجرہ سے پیدا ہونا، یہ بائبل میں موجود ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ، بلکہ اس میں زیادہ تفصیل ہے، ہمارے یہاں تو اتنا نہیں ہے، ان کے یہاں زیادہ تفصیل کہ مکہ کی وادی میں ان کو چھوڑ آنا اور ایڑیاں ان کا رگڑے جانا اور صفا اور مروہ کے لیے ان کا دوڑ لگانا، یہ سارا بائبل میں موجود ہے، ہمارے تو اتنی تفصیل نہیں ہے جیسے جتنی ان کے پاس ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام کا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونا تو مانتے ہی مانتے، وہ تو بھاگ نہیں سکتے آپ اس سے، یا کسی ویلی میں چھوڑا جانا اور وہاں پانی کا نکلنا اور وہ زمزم کا پیدا ہونا، تو آپ کی کتاب میں لکھا ہے، آپ اسے چھوڑ ہی نہیں سکتے، آج تک تو نہیں چھوڑ سکے آپ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے چیلنج دیا کہ انہیں کو ایسے چھوڑو گے، انہیں تو بالکل ہی اگر تم نے خود کو بیوقوف بنا ڈالا تو چھوڑو گے، ورنہ چھوڑ نہیں سکتے۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک ہم نے چن لیا ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں، اور بلا شبہ وہ قیامت کے دن نیکوکاروں میں ہوں گے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، یاد کرو جب کہا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنی گردن جھکا دو، تو انہوں نے کہا میں گردن کو جھکاتا ہوں، سارے جہانوں کے پروردگار کے سامنے میں نے اپنی گردن جھکا دی۔ ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں یعقوب علیہ السلام کو بھی یہی کہا، اور یعقوب علیہ السلام نے کہا یا بنی یا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بچوں، بے شک اللہ نے پسند فرمایا ہے تمہارے لیے یہی دین، تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ فرما بردار۔ لفظ مسلم جو ہے نا، سب لفظ مسلم یہ کسی دین کے مذہب کا نام نہیں ہے، اسلام یہ کسی اسکول آف تھاٹ کا نام ہے۔ اسلام کا مطلب ہے سلامتی، پیس، مسلم کا مطلب ہے فرما بردار، اوبیڈینٹ۔ یہ کسی مذہبی گروہ کا نام نہیں ہے، آج تک تو بالکل ایسا ہی ہے کہ جی مسلمان ایک مذہب ہے اور بڑے پکے ہیں اس کے اوپر سارے کے سارے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن وہ سب سے بڑا الو کا پٹھا ہوگا، سب سے نافرمان وہی ہوگا، فرما برداری تو اس میں ہوگی نہیں سرے سے، نہ ماں باپ کا فرما بردار، نہ حکومت کا فرما بردار، نہ دوست احباب کا فرما بردار، نہ رسالت کا، لیکن وہ اگر مسلم فرما برداری تو سرے سے اس نے سمجھی نہیں، اس نے یہ لفظ ہی نہیں سمجھا کہ اس لفظ کا مطلب ہے اوبیڈینٹ، فرما برداری کرنی پڑے گی اس کو۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کیا تم اس وقت موجود تھے جب آن پہنچی یعقوب علیہ السلام کو موت، اور انہیں اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا اور پوچھا میرے مر جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون، تو ان کی اولاد نے عرض کی کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے خدا
آپ کے بزرگوں ابراہیم و اسماعیل و اسحاق علیہ السلام کے خدا کی، جو خدا وحدہ لا شریک، اور ہم اس کے فرما بردار رہیں گے۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، انہیں فائدہ دے گا وہ عمل جو انہوں نے کیا، اور تمہیں فائدہ دے گا وہ عمل جو تم کرو گے۔ تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ پچھلی قومیں کیا کرتی رہی۔ اس بات کو میں نے پہلے بھی کئی سال سے رو رہا ہوں کہ اس بات پہ قرآن شریف کا فیصلہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد سے منسوبہ ہے، اس لیے کہ مضبوطی آ جائے کام میں، اور بھی کہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، پیچھے سب نبیوں نے یہی بات کی ہے، ان کا جو بنیاد تھی وہ یہی تھی، تمہارے کام تمہارے ساتھ ہوں گے، ان کے کام ان کے ساتھ ہوں گے، تم سے نہیں پوچھا جائے گا فلانا کیا کر رہا ہے، تم سے تمہارے کام کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو آپ کریں گے سو آپ سے پوچھا جائے گا۔ پیچھے قومیں کیا کرتے ہیں آپ سے سوال نہیں ہوگا، آئندہ آنے والا کیا کرے گا آپ سے اس کا کوئی سوال نہیں، ساتھ بیٹھے والا کیا کر رہا ہے وہ اپنے اعمال کا حساب دے گا۔ بڑی آسان فارمولہ ہے اور سیدھا قرآن شریف کا فارمولہ ہے، کسی مولوی کی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں نہیں یہ مولوی نے کوئی اپنی لاجک نہیں دیا، یہ قرآن شریف کا فیصلہ ہے کہ ایسا ہی ہوگا، اور اصولی اور انصاف اور عدل کے مطابق بات کی ایسی ہے کہ جس نے جو کام کیا اس کو اس کا صلہ دے دیا جائے، اچھا کیا تو اچھا، برا کیا تو برا۔ یہ نہیں ہے کہ جی شوہر نافرمان ہے تو بیوی کو پکڑ لیا جائے، شوہر فرما بردار ہے تو نافرمان بیوی کو پکڑ لیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ بیوی فرما بردار ہے تو چاہے فرعون کی ہو، اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں لکھ دیا ہے کہ اس کو اس کی ایمانداری ملے گی، ہم اس کا سند دے رہے ہیں اس کو قرآن شریف میں لکھ کر۔ اور چاہے بیوی ہو نوح علیہ السلام کی، اگر نافرمان ہے تو ہم اس کو پکڑیں گے، چاہے لوط کی ہو چاہے بیوی ہو، لیکن اگر پیچھے رہ جانے والوں میں سے نافرمانوں میں سے تو ہم اس کو بھی نہیں چھوڑتے۔ بڑا سیدھا سیدھا فیصلہ لکھا ہوا ہے کہ بیٹا چاہے نوح علیہ السلام کا ہو، لیکن اگر نافرمان ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو غرق کر دیتا ہے۔ کسی کی اولاد، کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کی بیوی، کسی کا شوہر ہونا کوئی مطلب نہیں رکھتا، کوئی بات نہیں ہے اس کی، کسی کی کوئی رشتہ داری کسی کے کام نہیں آئے گی، کسی کا کوئی عمل دوسرے کے کام نہیں آئے گا۔ بڑا آسان فارمولہ، لیکن بس اسی نقطے کو ہم نے نہیں پکڑا۔ ہم بڑے عجیب و غریب نسل کے لوگ ہیں، یہودی بھی، عیسائی بھی اور مسلمان بھی، مذہبی لوگ، ہندو بھی، سارے ایسے ہی، یہ سارے سکھ، یہ دوسروں کو ٹھیک کرنے میں ہمیشہ لگے رہتے ہیں، اور مسئلہ سارا عذاب کی، پریشانی کی، دکھ تکلیف کی سوا ستیہ ناش جو ہوتا ہے وہ کس بات پر کہ آپ نیم حکیم ہوتے ہیں، آپ نے سیکھا ہوتا ہی نہیں۔ فرض کرو مسلمانوں کی بات کر لیتے ہیں، باقی مذہبوں کی کیا بات کریں، مسلمانوں کی اگر آپ بات کریں تو اس کے اندر ارلی ایجز میں کئی لوگ اپنے بچوں کو حافظ بنا لیتے ہیں، اس میں ڈال دیا وہ حافظ ہو، 100 2 سال 3 سال میں حافظ ہو گیا، ارلی ایجز میں 9 10 سال کا بچہ حافظ ہو جاتا ہے، لیکن وہ عالم دین نہیں ہوتا، کیا ہو جاتا ہے؟ ہو جاتا ہے، نہیں ہوتا بالکل نہیں، لیکن اس کو تن کے مسجد میں گھسڑ دیتے ہیں، کیونکہ یہ حافظ ہے اس لیے امام مسجد بھی یہی ہوگا۔ 4 6 سال جب امام مسجد وہ رہ لیتا ہے، وہ خود کو علامہ صاحب، مولانا صاحب، مفتی صاحب بنا لیتا ہے، لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں خطیب صاحب، علامہ صاحب، مولانا صاحب، ایک مسئلہ بتائیں، اب وہ حافظ قرآن جو ہے وہ مفتی صاحب ہو جاتا ہے خود ساختہ، کیونکہ اس کے بعد 4 5 6 کتابیں بھی ہوتی ہیں جو فارغ وقت میں مسجد میں بیٹھ کے وہ ٹیک لگا کر پڑھ لیتا ہے، وہ سمجھتا یہ ہے بھائی کہ میں عالم دین ہو گیا ہوں، بنیادی طور پہ وہ حافظ قرآن ہوتا ہے اور اس کے حکم حفظ میں کوئی شک نہیں ہوتا، لیکن عالم دین ایک الگ اسکول آف تھاٹ ہے جس کو اس نے نہیں پکڑا ہوتا، اس کو وہ پکڑنا چاہیے اگر اس کو عالم دین ہونا ہے، یا کسی کو فتویٰ دینا ہے یا کوئی شرعی مسئلہ بیان کرنا ہے، یہ کوئی چھوٹا سا کام تھوڑی ہے، یہ تو پڑھنا پڑتا ہے، علیحدہ الگ کتابیں ہیں اس کی تفصیلیں ہیں، تلاش کرنا پڑتا ہے، ڈھونڈنا پڑتا ہے، مغز ماری ہوتی ہے، کسی کی شاگردی اختیار ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے، سوال ہوتا ہے، جواب ہوتا ہے، حافظہ چیک کیا جاتا ہے، سمجھدانی چیک کی جاتی ہے کہ کون سی بات بتائی اور کتنی سمجھ آئی، ہر ایک کو نہیں ایک جیسی سمجھ آتی ہے، میں ابھی آپ کے کان میں کوئی بات کروں، آگے یہاں تک جب پہنچے گی بات بدل جائے، آپ کو کچھ سمجھ آئے گی، آگے کچھ سمجھ آئے گی، ادھر پہنچتے پہنچتے کچھ نہ کچھ بدل جائے گا، وہاں سیم ٹو سیم ہر بار نہیں آئے گا۔ تو عالم دین یا استاد یا رہبر یا رہنما وہ ہوتا ہے جس کو اتھینٹک کہا جائے کہ نہیں اس تک باقیوں کی نسبت ٹھیک بات پہنچی ہے،
مستند ہوتا ہے، سند اسی چیز کی دی جاتی ہے. لیکن ہم اتنے رuthless ہیں، اتنے بے رحم ہیں، اتنے عجیب ہیں کہ اپنی عزت تقریب بنانے کے لیے یا اپنی جھوٹی وہ انا کا پکڑنے کے لیے اگر آپ کو کہا جائے کہ جی آپ بہت اچھا قرآن پڑھ لیتے ہیں، آپ بہت نماز پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ نے بہت حج عمرے کیے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ عالم دین نہیں ہیں، مرچ لگ جائیں گی، تکلیف شروع ہو جائے گی، ریٹیلیٹ کریں گے. آپ کرنا نہیں چاہیے. حج عمرہ کر لینا ایک الگ بات، 5 وقت نماز پڑھ لینا الگ بات، تہجد گزار ہو جانا الگ بات ہے، ٹھیک ہے، آپ کی نیکیاں ہیں، ذاتی نیکیاں کریں. قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، سپارہ حفظ کیا ہوا، بالکل ٹھیک ہے، آپ بہترین بڑے قابل احترام آدمی ہیں، لیکن آپ مفتی نہیں ہیں، آپ عالم دین نہیں ہیں، آپ کسی کی برائی اور اچھائی کا فیصلہ نہیں کر سکتے، آپ قاضی نہیں، آپ جج نہیں ہیں، آپ وکیل نہیں ہیں، وہ الگ ہوتے ہیں. یا آپ کہیں کہ جی یہ قرآن شریف میں ہے کہ یہ شفا ہے لوگوں کے لیے، تو جو حافظ قرآن ہے وہ شافی ڈاکٹر بھی ہو گیا، دوائیاں بھی دے سکتے. جی، اور کر ہی رہے ہیں ایسے کئی حافظ قرآن قاری صاحب بیٹھے ہی ہیں جو دم بھی دے دیتے ہیں، تعویذ بھی دے دیتے ہیں، اور کچھ دوائی بھی دے دیتے ہیں، کوئی پکی چکی بھی بنا رہے ہیں ٹکا کے، جو 2-5-10 روپے کوئی دے جائے ٹھیک ہے، گزارا چلی جائے. اب تو 5-10 کوئی دے جائے تو بھی کیا گزارا ہے. تو لیکن لوگ دے رہے بیٹھے ہیں، ان کے پالنے والے موجود ہیں، سسپینس ایکسائٹمنٹ موجود ہے، فیری ٹیلز کی بڑی پسند ہے لوگوں کو، فیری ٹیلز کہانیاں بہت پسند، سن رہے ہیں اور سنائی جا رہی اور بڑا مزہ آ رہا ہے. اصول ہمیشہ یہی رہے گا کہ ایک تو اللہ اور اللہ کے رسول نے قرآن شریف میں کسی جگہ بھی کسی بھی انسان کو فیصلے کا اختیار نہیں دیا کہ آپ دوسروں کے متعلق فیصلہ جڑ دیں کون اچھا اور کون برا، اور ہر کس قرآن کی کسی آیت سے آپ کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ آپ کسی کی اچھائی یا برائی کے اوپر فیصلہ دیں. سوال ہے آپ ٹھیکیدار معاملہ نہیں ہے. ایون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن شریف میں بار بار لکھا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پہ نگران نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے، آپ خود کو پریشان نہ کریں، آپ خود کو دکھی نہ کریں. کوئی مان لے آتا ہے ٹھیک ہے، نہیں لاتا تو آپ کو غم نہیں ہونا چاہیے. اس بات میں خود سمجھ لوں گا ان سے کہ یہ کیا کرتے تھے، میں خود کر دوں گا فیصلہ ان کا جب میں نے کرنا ہوگا. ایک وقت میں نے رکھا ہوا ہے، میں فیصلہ کر دوں گا. اب وہ وقت قریب ہے یا دور ہے وہ بھی میں جانتا ہوں، اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ معلومات کوئی اور حاصل کرے. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اسی کے لیے ہے، اسی کے پاس ہے قیامت کا علم یا قیامت کی نشانیوں کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہوں. اب یہ آیت تو تھوڑی سی الگ، میں وہ ویسی بات کر رہا ہوں، اس آیت کا کچھ اور مطلب، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جو قیامت کا علم ہے وہ محض اللہ کے، محض اللہ کے، دوسرے کو یہ ضرورت ہے ہی نہیں کہ اسے پتا ہو قیامت کب آنی ہے. اگر مجھے یا آپ کو پتا ہو قیامت کتنے بجے آنی ہے، کتنے کون سے دن کون سے سال، کیا فائدہ ہو جائے گا، کیا فرق پڑے گا؟ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کے لیے ضروری ہے ہی، وجہ نہیں ہے. اسی طرح کسی کی نیکی کسی کی بدی، کون جنت میں جائے گا کون دوزخ میں جائے گا، کون اچھا ہے کون برا، یہ بھی وہ معلومات ہے جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. لیکن انسان چیز ایسی ہے جو چیز اس سے روکی جائے، اس کو بتایا جائے آپ کے لیے غیر ضروری ہے، وہ اس میں ضرور ٹانگ اڑاتا ہے، اس میں ضرور چھلانگ مارتا ہے. پتہ نہیں کیا تکلیف ہے، بشری فطرت ہے شاید انسان، لیکن اسی کے خلاف ہی جانا ہوتا ہے. فرما بردار مسلم وہی ہوتا ہے جو اپنی فطرت کے خلاف جاتا ہے، وہ دوسروں کے خلاف فیصلے نہیں کرتا کہ فلانا غیر مذہب ہے اور فلانا دیندار ہے. اور ہمیں ساری بات بتا دی گئی ہے اور ہم نے رہبروں اور استادوں سے سیکھا اور پڑھا ہے، حالانکہ کبھی سیکھا پڑھا نہیں ہوتا. آپ نے کچھ اور سیکھا ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ نے قرآن پڑھا ہوتا ہے، آپ نے حفظ کیا ہوتا ہے، آپ نے تفسیر نہیں پڑھی ہوتی، آپ نے کتاب نہیں پڑھی ہوتی، آپ نے شرعی مسائل نہیں پڑھے ہوتے، فقہ نہیں پڑھا ہوتا، قانون نہیں پڑھا، دیت نہیں پڑھی، معاملے بہت سارے، بہت کچھ ایسے جو آپ نے نہیں پڑھے. جو پڑھا ہے تو صحیح ہے، ٹھیک ہے، بالکل اس حد تک آپ اپنی اصلاح کریں، دوسروں کی اصلاح مت کریں. اگر یہ بنیادی نقطہ قرآن شریف کا نہ مانا جائے تو آپ نے مانا کیا ہے؟ کس بات کو ماننا؟ سوائے دھوکے بازی اور فراڈ کے آپ کچھ نہیں کر رہے. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا،
اور یہ کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ اور عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو جاؤ تو تم ایماندار ہو جاؤ. قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں تو ملت ابراہیم پہ چلوں گا جو کہ سیدھے اور بالکل سچے تھے، حق پسند. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. میں ان کے دین پہ چلوں گا، میں آپ کے سیکٹ پہ، آپ کے اسکول آف تھاٹ پہ نہیں چلوں گا. میں ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ چلوں گا، آپ کے بنائے ہوئے یہودیت اور عیسائیت پہ نہیں چلوں گا، ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ چلوں گا. وہی بات ہے، بالکل وہی جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ انہیں یہ بتائیں کہ میرے اور تمہارے باپ دونوں جس پہ تھے میں بھی اسی پہ. ہرگز ابراہیم علیہ السلام اپنی عبادت نہیں کرتے تھے، اپنی عبادت تو نہیں کرتے تھے نا، وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام اپنی عبادت کا درس نہیں دے کر گئے کہ میری عبادت کرو، میں اللہ کا بیٹا ہوں یا میں اللہ ہوں، بالکل نہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا کہ اللہ کی عبادت نہ کرنا، میری عبادت کرو یا میری ماں کی عبادت کرو، وہ اللہ تعالیٰ کی بیگم ہے، میں اللہ کا بیٹا ہوں. انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے کہا جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم بھی اسی کی عبادت کرو. تمام نبیوں نے ایک ہی بات کی ہے، لیکن اگر آپ میں وہ تبدیلی آ گئی، فرق آ گیا، عقیدہ بدل گیا، تو باپ کی بات مانگو، دادا کی بات مانگو، ابراہیم کی بات مانگو، جس کو میں اور تم دونوں ہی مانتے ہیں، ان چیلنجیبل، کہ میں بھی انہی کی اولاد ہوں اور تم بھی انہی کی اولاد ہو، بنی اسرائیل ہو یا بنی اسماعیل ہو، دونوں انہی کی اولاد. تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی ان کو فرما دیں کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ چلوں گا جو حق پرست تھے اور مشرکین میں سے نہیں تھے. قالوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون. کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف اور جو اتارا گیا ابراہیم علیہ السلام پر یا اسماعیل علیہ السلام، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام پر اور ان کی اولاد کی طرف، یا جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا اور باقی دوسرے نبیوں کو ان کے رب سے عطا ہوا، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں. لا نفرق بین احد منہم، ہم فرق نہیں کرتے ان میں سے کسی پر بھی ایمان لانے میں. ونحن لہ مسلمون، ہم پورے کے پورے مسلمان. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اور اگر یہ بھی ایمان لائے جس طرح تم ایمان لائے ہو تب وہ ہدایت پا گئے. وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو معلوم ہو گیا کہ وہ مخالفت پر کمر بستہ ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تو کافی ہو جائے گا آپ کو ان کے مقابلے میں اللہ، اور وہ سب کو سننے والا اور جاننے والا. یا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام ہے کہ سیدھے راستے پر ہی ترغیب دے لوگوں کو. آپ کے دین پر، آپ کی سوچ پر آ گئے تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر یہ نہیں آ رہا ہے، آپ کی بات کی فرما برداری نہیں کرے، اس کا مطلب ہے یہ آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہے، تیار ہے کہ آپ کے خلاف جائیں گے. تو آپ اگر سیدھے راستے پر ہیں، کھلی ایمان ہے کہ آپ قرآن شریف کی ساری بات سن رہے ہیں اور آپ دوسروں کے اوپر فیصلے نہیں جڑ رہے، نیکی اور بدی کے، جنت اور دوزخ کے، اچھائی اور برائی کے، آپ کوئی جھگڑا نہیں ڈال رہے، اس بات میں بنیاد نہیں خراب کر رہے کسی کی بھی، آپ محض اللہ والی بات کر رہے ہیں جو اللہ نے کہا صرف اتنی کہتے ہیں، اپنے بات سے کچھ نہیں لگا رہے، تو بس اللہ ہی آپ کی مدد کے لیے کافی ہے، وہ آپ کی مدد ضرور کرے گا. سمیع العلیم ہے، سننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون، اور اللہ کا رنگ، اور کس قدر خوبصورت ہے اللہ کا رنگ، ہم اسی کے عبادت گزار ہیں. یعنی انسان جب دین پر داخل ہوتا ہے تو وہ زبانی کلامی نہیں داخل ہوتا، اس پہ ایک رنگ چڑھ جاتا ہے. جیسے پچھلی محفلوں میں بھی ہم نے کئی بار یہ بات کی، میں نے کیا بات کی، وہ اساتذہ کی بات ہے اور بڑی صحیح ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو مانتے اور جانتے نہیں ہیں. کبھی بھی انسان ایسا اگر کرے تو وہ واجبی ہے. آپ اللہ تعالیٰ کو جیتے ہیں، آپ اللہ میں جیتے ہیں، آپ کے اندر اللہ صلاحیت کرتا ہے. چار چویرے شارک کے پاس، شارک سے زیادہ قریب، آپ کے اندر باہر، آپ کی سانسوں میں چار چویرے، آپ اللہ میں جیتے ہیں. آپ باہر کہیں نہ تلاش کریں، تو تلاش کرتے رہے، آپ کو ڈھونڈنے کی وجہ نہیں تھی، گم تو تھا نہیں. آپ اگر اس کو جیتے ہیں، آپ دین کو جیتے ہیں،
آپ ایمان کو جیتے ہیں، آپ رسالت کو جیتے ہیں. رسول اللہ آپ کے اندر باہر صلاحیت کرتے ہیں، آپ کے اندر باہر رسالت ہے. رسول اللہ آپ کے اندر باہر موجود ہے. اگر باہر ہے اور آپ کہتے ہیں نہیں تو وہ استغفار شرک ہو گیا، تو پھر آپ نے کچھ نہیں سمجھا، بات ہی نہیں سمجھا. رسالت اور الوہیت اپنے اگر اس کو نہیں سیکھا، نہیں بات سمجھی، تو آپ میں کمزوری ہے، کچھ سیکھنا پڑے گا. رسالت ایک بڑے مرتبے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات بالکل انچیلنجیبل ایک ہستی ہے، وہ الہ واحد ہے اللہ تعالیٰ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ رسول اللہ اور اللہ ایک ہی چیز ہے، نعوذ باللہ، ہرگز ایسی بات نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے اللہ کو ماننا ہے تو اس سے پہلے آپ کو رسالت کو ماننا پڑے گا. آپ رسالت مانیں گے اور آپ رسالت میں جئیں گے، آپ رسالت کو جئیں گے. آپ وہ عاشق رسول لبیک لبیک آپ جتنا مرضی کرتے رہیں، تسبیحاں پڑھتے رہیں، لاکھ بار کرتے، لیکن اگر رسالت آپ کے اندر بہہ نہیں رہی ایک سمندر کی طرح، آپ نہیں بات سمجھے. آپ کو اس محبت میں سرشار ہونا پڑے گا، دیوانہ وار. آپ کو اپنی عقل فہم بند کرنی پڑے گی، چھوڑنی پڑے گی. اور اگر نہیں کریں گے تو آپ کسی اور مذہب میں داخل ہو جائیں، پھر آپ اس مذہب کے لائق نہیں. آپ کو بات نہیں سمجھ آئے. وہ پیچھے ہے نا، وہ اس طرح کی کچھ ملتی جلتی بات ایک اور نے نا ڈیبیٹ ہو رہی تھی ٹی وی پر، تو اس نے کی کہ جی آپ کو دین میں، اسلام میں سوال نہیں کرنا، فرما برداری کرنی ہے. تو ایک غیر مسلم کو، ایک ہندو کو یہ جواب دے رہے تھے، وہ غلط جگہ جواب دے رہے تھے. تو ہندو نے سدگرو کی بات کرو، سدگرو نے جواب دیا کہ جی آپ کو اگر یہی عقیدہ ہے کہ جی آپ اپنے عقیدے، اپنے اسکول آف تھاٹ میں سوال نہیں کر سکتے، اور اگر آپ کو یہ پڑھایا گیا ہے تو آپ نے اس کو سیریس نہیں لینا تھا. آپ نے اس بات کو سیریس لیا کیوں؟ یہ ایک بیوقوفانہ بات تھی کہ آپ سوچے سمجھے بغیر کود رہے. اب اگر آپ کسی غیر مسلم کو، غیر عقیدہ آدمی کو بتائیں گے تو وہ یہی جواب دے گا نا. اس کو آپ نے سکھانی تھی نہیں یہ بات، اس کی بات تھی. یہ اگر آپ کے خمیر میں شامل ہے جس سے آپ اٹھائے گئے ہیں تو ہی آپ کو سمجھ آئے گی. بد عقیدہ آدمی ہے، اس کو کیا سمجھ آئے گی کہ یہ رسالت کو جیا کیسے جاتا ہے. آپ اس سے باہر نہیں ہیں. اول آخر آپ کا رسالت سے ہے، تبھی آپ کو الوہیت اور الہ معبود سمجھ میں آئے گا. وہ آپ سمجھا نہیں سکتے، یہ آپ کے اندر ہوتا ہے تو سمجھ آئے گا. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. ہے جی، اگر تمہیں اللہ سے محبت کرنی ہے تو میری اتباع کرو. اور اتباع کے اوپر میں نے بہت ساری بات پہلے کی ہے کہ آپ اتباع کریں گے کیسے، جب تک آپ سرشار نہیں ہو جائیں گے، دیوانہ وار نہیں ہو جائیں گے، اپنی دماغ عقل فہم چھوڑ نہیں دیں گے، سوال چھوڑ نہیں دیں گے. آپ سنت دیکھیں گے، آپ رسالت کا راستہ دیکھیں گے، آپ اس کو اختیار کریں گے، سوچیں سمجھے بغیر، چاہے جتنا مرضی نقصان ہو. ابھی کل کے سبق میں بھی آپ وہ سنیں گے، جو ویڈیو سنیں گے، کل کے سبق میں بھی کچھ ایسی آیات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب غزوہ بدر کا مارکہ ہونے لگا تو لوگوں نے، سیانے لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا کہ آپ بدر کے لیے نہ نکلیں، ہم بے سور و سامان ہیں اور شہر میں امن میں رہنا ٹھیک ہے، اس وقت آپ باہر نکل کے جنگ پہ آمادہ نہ ہوں، غزوے کا وقت نہیں ہے، ہم کمزور ہیں، نقصان ہو جائے گا. یہ عقل کی بات ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اصل بات جانتے بھی تھے، پھر بھی سوال کرتے تھے. لیکن عقلی دلیل تھی یہی، جیسے آج کل ہمارے یہاں نہیں ہوتا کہ جی دشمن طاقتور ہے، آپ اس سے لڑ نہیں سکتے تو آپ چھوڑ دیں، بیٹھ کے بات کر لیں، ذرا کوئی نیگوشیٹ کر لیں. جنگ کا کوئی حل نہیں، جنگ سے کوئی رزلٹ نہیں آئے. واجر رزلٹ نہیں لینا ہوتا، آپ نے اللہ کی بات ماننی ہوتی. زیادہ سے زیادہ آپ مارے جائیں گے، زیادہ سے زیادہ تباہ حال ہو جائیں گے، اور کیا ہوگا، پانی ہو جائے گا، اور کیا میزائل مار دے گا دشمن، اور کیا کرے گا، نسلیں ختم ہو جائیں گی، اس سے زیادہ کیا ہو جائے گا. تو آپ نے مرنا تو ہے ہی ہے، ضروری ہے ذلیل ہو کے ہی مرنا. گالیاں دیں لوگ تب مرنا ہے، بھاجن لڑتے ہوئے کیوں نہیں مرتے. اور قرآن شریف میں کل کے سبق میں بھی آپ سنیں گے ایسے ہی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی بات نہیں سنی، نکلا ہے، چاہے مشورہ دینے والے قریبی دوستوں نے منع کیا کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہوگا، اس وقت دس از ناٹ دا پراپر ٹائم. ایسی تیسی تمہاری. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جانتے تھے
کہ ایسے ہی ہوگا اور آپ نکل آئیں گے، اور آپ سے عقیدہ رکھنے والے بھی نکل آئیں گے. اور آپ کو ہم نے دو گروہوں کا ساتھ دکھایا، سامنا کرایا، اور آپ نے اس میں وہی گروہ پسند کیا جو بے سر و سامان تھا. آپ بھی اللہ اصل بات جانتے تھے کہ نصرت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی، بے سر و سامان گروہ کا آپ نے ساتھ منظور کیا کہ یہ میرے ساتھی ہے، یہ میرے ساتھی. اور پھر رزلٹ میں یہی آیا کہ ہم نے تمہارا عقیدہ اور ایمان بڑھانے کے لیے 1000 فرشتہ نازل کر دیا تاکہ تمہارے ایمان مضبوط ہو جائے. فرشتے نے تمہیں فتح نہیں دلانی تھی، فتح تو میں نہیں دلانی تھی، لیکن چونکہ تمہارے ایمان مضبوط کرنے تھے اس لیے ہم نے تمہاری تسلی تشفی کے لیے، اطمینان قلب کے لیے یہ بھی کیا. ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ سیدھی بات کو بالکل کوئی اس پہ چیلنج نہیں لیتے، آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے، ختم، جو مرضی نتیجہ نکل آئے. تو آپ جب رسالت کو جینا سیکھ لیں گے، رسالت آپ کے اندر ایک فوج ظفر موج بنا لے گی بہترین، تو پھر کمال ہوگا، ورنہ آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. آپ جب تک دیوانہ وار وارفتہ محبت میں اسیر گرفتار نہیں ہو جائیں گے رسالت کی، آپ الوہیت سمجھ ہی نہیں سکتے، آپ سجدہ کر ہی نہیں سکتے، آپ کو سجدہ سمجھ نہیں آئے گا، آپ کو رکوع کی بات سمجھ ہی نہیں آئے گی، آپ کو سمع اللہ لمن حمدہ سمجھ آئے گا، ربنا ولک الحمد سمجھ ہی نہیں آئے گا، اس کی گہرائی میں، اس کی روح میں نہیں اترے گی. دیوانہ وار رسالت سے محبت پیدا ہوگی، سرشار ہوں گے اور ہر لمحے ہوں گے. ہے جی، جیسے گوند دیا جائے نا، آٹا گوند دیا جائے، پانی اور آٹا مکس ہو جائے، وہ دو نہیں رہ جاتے، پھر وہ ان کی ایک ہی ساخت بن جاتی ہے، ایک دوسرے سے الگ نہیں. وہ اسی طرح سے جب تک گوند نہ جائے محبت میں، عشق میں، وہ رسالت کو سمجھ نہیں سکتا. رسالت کو نہیں سمجھے گا، خدائی کو نہیں سمجھ سکتا، اطاعت ہی نہیں کر سکتا، اس کے بس میں رہے گا ہی، فرما بردار ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ رنگ ہے اللہ، جب چڑھ جاتا ہے تو دیکھو کیا رنگ چڑھتا ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، آپ فرمائیے کہ تم جھگڑا کرتے ہو ہمارے ساتھ اللہ کے بارے میں، حالانکہ تمہارا بھی مالک وہی ہے اور ہمارا بھی. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، بالکل وہی بات، تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، ہمارے اعمال ہمارے لیے، تو جھگڑا کس بات کا. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم تو اخلاص سے اس کی عبادت کرتے ہیں، ہم اس کے لیے مخلص ہیں، اس کی حضوری کے لیے. ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا هودا او نصارا، تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق، یعقوب اور اسباط علیہ السلام یہودی اور نصرانی تھے، تم یہ کہنا چاہتے ہو. قل انتم اعلم ام اللہ، فرمائیے کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے. ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من اللہ، اور کون زیادہ ظالم ہوگا اس سے جو چھپائے گواہی اللہ کی طرف جو اس کے پاس ہے. یعنی اللہ کی طرف سے آیا ہوا سچ، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی حق بات، وہ گواہی اس کو دینی تھی، اگر وہ اسے چھپا لے تو اس سے زیادہ ظالم کون ہو. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یاد رکھنا کہ اللہ غافل نہیں ہے ان کرتوتوں سے جو تم کر رہے ہو. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، وہ ایک امت تھی جو گزر چکی ہے، اسے ملے گا وہ اس نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہیں وہ ملے گا جو تم نے کمایا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے نہیں پوچھا جائے گا اس سے متعلق جو وہ کرتے رہے. بالکل وہی بات، یعنی دوبارہ ریپیٹ ہوئی ہے یہ آیت اسی بات کے لیے کہ تاکید ہو جائے، سند ہو جائے کہ یہ بات مان لینی بہت ضروری ہے. قرآن شریف میں 2 بار اگر ایک ہی رکوع میں 2 بار آ جائے، یہ سخت بات ہے کہ اس کو تم اگنور نہیں کر سکتے، اسے لائٹ نہیں لینا. یہ ہم تمہیں کہتے ہیں تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں، ان کے اعمال ان کے ساتھ ہے، جو تم کرو گے تمہیں اس کا اجر ملے گا، جو وہ کریں گے اس کا اجر انہیں ملے گا. پہلی قومیں جو کرتی ہیں تم سے اس کے بارے میں ہم نہیں پوچھیں گے. بات سمجھ رہے؟ تو بڑا سیدھا سادہ فارمولا، سیدھا سادہ طریقہ ہے. اگر آپ اس بات پر، اس نقطے کو سمجھ لیں، اس لیے کیوں زور دے رہا ہوں، زندگیاں بالکل آسان ہو جائیں گی. زندگیاں مزے کی بات آپ کو اور ایک ضرور بتا دوں کہ یہ سارا یاد رکھے کہ یہ مسلمانوں کو کہا جاتا ہے، یہ آپ یہودیوں اور عیسائیوں کو مت سمجھائیں. آج کے دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا یہودیوں اور عیسائیوں سے سوال. میں نے اور آپ نے یہ سوال یہودیوں اور عیسائیوں سے نہیں کرنا. اس لیے وجہ یہ ہے کہ وہ اگر سمجھنا ہوتا نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ چکے ہوتے.
آپ رسول اللہ سے بڑھ کے تبلیغ نہیں کریں گے. نہیں ماننا تھا اس وقت بھی نہیں ماننا. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کوئی ان کا کوئی چانس نہیں. ہاں جو ولنگلی سیکھے گا پڑھے گا داخل ہوگا. بہت سارے لوگ ہیں جو کلمہ پڑھ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں، وہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ان میں ایک خلا موجود ہے. خالی یا تو وہ ایتھیسٹ ہو گئے یا گناہ کر کر کے اکتا چکے ہیں یا ان کے پاس رہبری بھی نہیں. رہبری کا ان کے پیچھے نظام ہی نہیں. کیونکہ عیسائیت میں پیچھے جو نظام رہا ہے ملائیت کا، پادری کا، وہ اتنا گندا اور خبیث رہا ہے، اتنا مکروہ، کہ عیسائیت نے اس کو چھوڑ دیا. کیونکہ پادری اور چرچ یہ تو کرسچینٹی میں تھا ہی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام سے تو منسوب نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی پادری بنائے یا وہ چرچ بناتے تھے. تو عیسیٰ نے تو کیا نہیں. انہوں نے شادی نہیں کی. اگر آپ شادی کر رہے ہیں، چرچ بنا رہے ہیں، پادری، وہ آپ تینوں کام الٹے کر رہے ہیں. وہ تو سنت کے مطابق تو ہے نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے. ہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی، مسجد بنائی، امام بنائے، اپنی زندگی میں اور امام بنائے. اس کا مطلب ہے سنت سے ثابت کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے. نیابت دی آپ نے، آگے لوگوں کو معلم بنایا، انہوں نے آگے سکھایا، انہوں نے ایک اسکول بنایا، ایک طریقہ بنایا، ایک سسٹم ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام سے منسوب اگر آپ کہیں کہ جی سینیگوگ بنایا، موسیٰ علیہ السلام نے کب بنایا؟ عبادت خانہ کب بنایا اور کس جگہ بنایا؟ پہلا موسیٰ علیہ السلام کو بنایا ہوا معبد کون سا جہاں عبادت کرتے تھے یہودی؟ کہاں تھا؟ وہیں بھی نہیں تھا. آپ کس طرح بناتے؟ کس کی طریقے پہ عمل کرتے ہیں آپ؟ تو یہ وہ چیزیں جو الٹی سیدھی ہیں اور ان کے پاس خود جواب کوئی نہیں. تو اس لیے یہودیوں نے اور عیسائیوں نے، آرتھوڈاکس کی بات نہیں کر رہا، وہ تو بات سنتے نہیں، ہمارا کٹر مولوی ڈرائیور. اور عیسائیوں نے انہوں نے عیسائی کے خلاف ایک ایجیٹیشن کی، عیسائی کو چھوڑ دیا، عیسائیت کو بھی ساتھ ہی چھوڑ دیا. بنیادی طور پہ عیسائیت کو نہیں چھوڑنا چاہیے. عیسائی پادری کو چھوڑنا چاہیے، چرچ کے نظام کو چھوڑنا چاہیے تھا جو بدماشی کر رہا تھا. اور انہوں نے اس کے خلاف اچھا ایک سٹینڈ لیا، بہترین. اگر ہمارے یہاں بھی مولوی کے خلاف ایک سٹینڈ لے لو قوم، اور وہ کہیں گے جی ہمارا بھی اللہ اتنا ہی ہے جتنا تمہارا ہے، تو آج معاملات کافی سارے ٹھیک ہو جائے. خود سیکھنا شروع کر دیں، خود پڑھنا شروع کر دیں. قرآن شریف مستند علماء دین اس کو پڑھائیں، ملاحیت سے اور 2 روپے کی مسجدوں سے اور نیم جو پڑھے لکھے ہیں ان سے جان چھڑا دیں. قرآن شریف سے، اور وہ کیونکہ سخت لٹ مارے گا آپ کے بہت سارے گھٹیا عقیدے گرا دے گا. قرآن شریف چھوڑ دیں، آپ اس کو فوراً چھوڑ دیں. چاہے مزاروں کے خلاف ہو، چاہے حضرت صاحب کے خلاف ہو، چاہے سرکار جی کے خلاف ہو، چاہے آپ کے باپ کے خلاف، چھوڑ دو. چاہے کسی مسجد کے امام کے خلاف ہو، چاہے کسی امیر کے خلاف ہو، چاہے کسی تبلیغی جماعت کے خلاف ہو. اگر کوئی عقیدہ قرآن میں ایسا مل رہا ہے جو ان کے خلاف، آپ اسے چھوڑ دیں. آپ قرآن کو پکڑ لیں فوراً. اگر آپ بہادر ہیں، چور کے پتر ہیں تو لگے رہے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں، چوری بازاری کرتے ہیں، تتر وٹیری ہیں. پھر آپ چادریں چڑھانے والے ہیں اور دھبڑ دھبڑ ڈھول بجانے والے ہیں اور ناچ گانا مزاروں کے نام پہ. آپ بڑا اچھا کر رہے ہیں، کرتے رہے، بڑا مزہ آ رہا ہے، رونق لگ جاتی ہے خوب. تو بھائی جان میں تو کروں گا بات سیدھی سچی، نہیں رکھتی پسند تو نہیں آتی تو نہ آئے، ایسی تیسی میں جائے، مت کریں، اپنا دین چلائیں، خود کریں. لیکن اگر آپ نے کامیاب ہونا، سوائے قرآن شریف کی دوسری کوئی کتاب نہیں ملے گی، سوائے سنت کے دوسرا کوئی راستہ نہیں. بالکل مستند احادیث، مستند بڑی معتبر ہیں، بالکل نہیں چھوڑ سکتے. احادیث کی کتابیں پڑھنی پڑیں گی شروع سے آخر تک ساری. یہ نہیں کہ 40 حدیثیں نکالنی ہیں، 50 حدیثیں یا 100 حدیثیں پڑھ کے آپ ان میں دین سمجھ آ گیا. بڑے کھوتے کے سیر ہے اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں، بالکل غلط کر رہے ہیں. آپ شروع سے لے کے آخری تک پڑھیں، قرآن بھی اور حدیث بھی، اور یہ چھوڑ نہیں سکتے. سیرت النبی سیکھیں گے بحیثیت مسلمان. غیر مسلموں کو مت کہہ دینا بھائی کہ قرآن پڑھو اور حدیث پڑھو، ضرورت نہیں ہے. وہ پڑھنا چاہے گا نا تو جب پڑھنا. آپ مت اس کو اپنی کتاب پکڑائیں کہ جی اے لو پڑھو، غلط کر رہے ہیں آپ. وہ نہ مانتا ہے اور نہ اس کی عزت جانتا ہے. جب وہ اٹھا کے اسے پھینکے گا آپ کو بڑی مرچ لگیں گی کہ گستاخی کر دی، توہین کر دی، یہ کر دیا، بے حرمتی کر دی. بھائی جان کمائی بھی تو آپ نے تھی نا، آپ مت کرتے وہ ضد بازی. ہاں بڑے بڑے بدماش غیر مسلموں میں بیٹھے ہیں جو قرید رہے ہیں اور بدماشی کر رہے ہیں، گستاخی کر رہے ہیں، بدتمیزی بےہودگی کر رہے ہیں، بے حرمتی کر رہے ہیں.
وہ ایک الگ گروپ ہے، وہ شیطان صفت بالکل ہیں، اس وقت بڑی تعداد میں کر رہے ہیں ایسا، مسلمانوں پہ اور مسلمانوں کے عقیدوں پہ بہت سارے چور بازاری بدماشی کر رہے ہیں، قرآن شریف پہ بہت سارے گندے القابات یا قرآن شریف کی بے حرمتی۔ اب ان گدھوں سے یہ کوئی پوچھے کہ اگر آپ ایک کتاب اٹھا کر پھینک رہے ہیں یا جلا رہے ہیں تو یہ کیا آپ دین ختم کر دیں گے؟ اسلام ختم ہو رہا ہے اس سے، اسلام ختم ہو جاتا ہے کتاب جلانے سے۔ آپ صرف ایک گھٹیا بوگس بدھی سی بات کرتے ہیں، اس طرح اس سے کوئی دین ختم نہیں ہوگا، اسلام ختم نہیں ہوگا، بلکہ لوگ اور پروموٹ ہوں گے کہ نہیں یہ کیوں جلائی، کیا وجہ تھی، لوگ اور پڑھنے پر آ جائیں۔ تو بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے، میں تو ایک عام آدمی کی بات کر رہا ہوں کہ اس کو اگر ہدایت دینی قرآن سے ملے گی اور حدیث سے ملے گی، اگر وہ عشق رسول کو نہیں سمجھے گا، رسالت کو نہیں سمجھے گا، وہ بات نہیں سمجھ سکتا۔ رسالت پر جائے گا تو فوراً اس کو یہ ماننا پڑے گا کہ لکم دینکم ولی دین، کسی کے کیے ہوئے اعمال دوسرے کو جواب نہیں دینا، قومی دوسری جو کرتی رہی ہے وہ آپ نے نہیں پڑھنا، آپ جو کام کریں گے آپ کو اس کا اجر ہے۔ اگر آپ رہبر بننا چاہتے ہیں، آپ استاد بننا چاہتے ہیں، آپ تعلیم دینا چاہتے ہیں، آپ سکھانا چاہتے ہیں، بسم اللہ ضرور سکھائیں، پہلے آپ کو سیکھنا پڑے گا۔ امتی کے لیے یہ ضروری ہے، نبی کے لیے یہ ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معیار بالکل عام آدمی سے بالکل الٹ رہا ہے، بالکل الٹ۔ آپ نے کسی کو سکھانا ہے نا تو آپ کو سیکھنا پڑتا ہے، ابھی بات کی نا، 2 4 5 10 سال آپ سیکھیں گے، پھر کسی کو سکھائیں گے، کوئی بات، میتھ ہے، سائنس ہے، انگلش ہے، کمپیوٹر ہے، آپ 8 10 سال پڑھیں گے نا، پھر آپ آگے سکھائیں گے۔ لیکن رسالت سے جب منسوب کوئی بات ہوتی ہے، دین کی بات سکھانی ہے، تو نبی الامی ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا رکھا گیا ہے کہ انہوں نے ان کو پیچھے کوئی استاد نہیں تھا، انہوں نے کبھی کسی استاد سے کچھ نہیں سیکھا، نبی الامی۔ رسالت کی بات ہے، خود اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے، خود اللہ تعالیٰ ان کا پیر و مرشد ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ مجھ سے کسی نے پوچھا نا کہ جی مسلمانوں میں، اسلام میں پہلا پیر کون ہے اور پہلے مرید کون ہے؟ وہ بڑے علامے تھے، میں نے ان کو یہ جواب لکھ کے بھیج دیا، میں کہ جی سب سے پہلا پیر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور سب سے پہلا مرید جو اس نے کیا وہ اپنے نبیوں کو کیا، سب سے پہلا رہبر اللہ کی ذات ہے، اور اس کے بعد جو پہلا مرید اس نے کیا وہ آدم علیہ السلام کو کیا، اور باقی رسالت میں تمام نبیوں کو، نبی پاک تک۔ وہ آگے نہیں وہ آپ دوسری بات کریں، میں کہ جی آپ نے پوچھا تھا مجھے تو ایسے ہی کہ نہیں چشتی پہلا کون سی؟ میں نے کہا اصل میں تو تمہیں یہ تکلیف ہے نا، چشتی اور قادری کون تھا؟ تم سیکھنے کے لیے نہیں پوچھ رہے، تم کریدنے کے لیے، خود بت ڈالنے کے لیے پوچھ رہے ہو۔ ان فیکٹ سوال تمہارا مختلف۔ اب سچا جواب مل گیا تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں یہ تو اسی بھی ماننے ہیں، لیکن اگر میں کہہ دوں تو پھر تو میرا یہ عقیدہ سارا ڈس گیا، میرے ماننے والے دوڑ جائیں گے کہ تو پیری مریدی ماننے لگ گیا۔ اصل تو تمہیں چشتی اور قادریوں سے تکلیف ہے، سور وردیوں سے تکلیف تو وہاں سے آئی، تو آپ کا سوال غلط ہے۔ میں نے کہا میں اس کا جواب ہی نہیں دوں گا، اس لیے کہ آپ اسے مانیں گے، آپ آئیں آمنا و صدقنا چشتی ہو جائیں، داخلے سلسلہ میرے ہاتھ پہ بیٹھ کریں، پھر آپ کو بات سمجھاؤں گا اگر میری مرضی ہوئی، ایسی تیسی، ورنہ آپ کیوں، میں آپ کے کہنے پہ سکھاؤں گا، پھر تو میں آپ کا شیخ ہوں گا، میری مرضی ہوگی سکھاؤں گا، نہیں تو میں آپ کو رول کے رکھ دوں گا، رگڑا دوں گا چنگا، ایسی تیسی۔ آپ کا تو سارا علم پہلے میں نکالوں گا نا، وہ ساری سلیٹ صاف ہوگا، تب وہ موڈ ہوا تو نیا لکھوں گا، نہیں تو ایسی تیسی جاہلی مرو گے، اور بڑے ایمان والے ہو گئے اگر جاہل مر گئے، دعا کرو جاہل مر جاؤ۔ لیکن کس کو بھی بات سمجھ کہتے ہیں نہیں عالم دین ہو کے مرنا چاہیے، اندھیرے میں کیوں مرے؟ کامیاب وہ ہوگا جو جاہل بوندا مرے گا۔ ہاں میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، بڑا کامیاب مرے گا وہ، جو یہ کہے کہ میں جانتا ہوں، مجھے پتا ہے، اس سے تو پوچھا جائے گا نا بھائی تو کیا جانتا ہے، تجھے کیا پتا ہے؟ جو آدمی کہے میں نے پتہ ہی کوئی میں نے پتہ ہی کچھ نہیں، تو لوگ کہیں گے چھوڑ یار اسے تو پتہ ہی نہیں، اس سے کیا پوچھنا ہے؟ تو اگر آپ اس طرح سستے چھوٹ جائیں تو آپ کمال آدمی۔ اگر کوئی آدمی کہے میں دیکھتا ہوں، میں جانتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، تو سمجھ لیں کہ اس سے پوچھا جائے گا تو انہیں کیا دیکھا۔ ایک آدمی کہے میں اندھا ہوں، مجھے کچھ نظر نہیں آتا، وہ تو چھوٹ گیا نا، سستا ہی، اس پہ تو بہت سارے شرعی رعایتیں اس کو مل گئی، کمال ہو گیا۔
جیسے میں نے پرانے اساتذہ کی پرانی مثال آپ کو سنائی، حضرت مولانا روم نے بھی لکھی اور ان سے پیچھے بھی ابن العربی سے بھی بہت سے لوگوں سے منسوب ہے کہ جب آپ گندم کے ایک بوری کو یا ایک مٹھ گندم کو دیکھتے ہیں تو آپ نے گندم دیکھی، اس میں کوئی شک نہیں، آپ نے دیکھ لی. کیا آپ نے کل کائنات کی ساری گندم دیکھ لی؟ آپ اس کے لیے اندھے ہیں. کل کائنات کی ساری گندم آپ نے دیکھی، وہاں آپ اندھے ہیں، لیکن یہاں آپ آنکھوں والے ہیں، آپ نے گندم دیکھی ضرور. دونوں ہی یعنی باتیں سچ ہیں. ایک طرف آپ بینائی رکھتے ہیں اور ایک طرف آپ نابینا ہے. آپ کی بینائی ہے محدود، آپ اندھے ہیں لیکن آپ اندھے نہیں، آنکھوں والے بینائی رکھتے ہیں. جو یہ کہہ دے کہ جی میں اندھا ہی ہوں تو اس نے سچ بولا. میں نہیں جانتا، اس نے سچ بولا، کیونکہ وہ سب کچھ نہیں جانتا. وہ اپنی محدود سراؤنڈنگ جانتا ہے، 4-6 باتیں جانتا ہے، 8ویں 10ویں بات نہیں جانتا. وہ اپنی سراؤنڈنگ کی باتیں جانتا ہے، 8-10 باتیں. اس کا مطلب وہ کہہ دے کہ میں نہیں جانتا. جو زیادہ ہے وہ نہیں جانتا نا، جو زیادہ ہے وہ نہیں جانتا، تھوڑا جانتا ہے. تو اگر وہ یہ کہے کہ میں کچھ نہیں جانتا تو اس نے سچ کہا اور وہ اس سے بچ جائے گا. اس سے چھوٹ جانے کا اس کا امکان پیدا ہو جائے گا، اس کی پکڑ کا امکان ختم ہو جائے گا. اگر آپ کہیں میں ساری گل جاننا جی، میں نے ساری گل کا پتہ لگ گیا، تو پھر آپ کو بڑے پس ہے بھائی. پھر آپ سب کچھ جانتے تو ہے نہیں، کوئی ایسا نہیں ہے، میں ایسا نہیں، کوئی بھی ایسا نہیں، بڑے سے بڑا کامل ایسا نہیں ہرگز. پھر آپ ٹلے ماریں گے الٹے سیدھے. 4 باتیں تو آپ جانتے ہیں، اگر کسی نے 5 بھی پوچھ لی تو آپ کنفیس تو کریں گے نہیں کہ ایک غلطی میں نے پتا کوئی. آپ پھر اس میں ٹلے ماریں گے، الٹی سیدھی چھوڑیں گے، جھوٹ بولیں گے، بہتان باندھیں گے، ظن کریں گے، گمان کریں گے، الٹے سیدھے کریں گے. بربادی لگ جائے گی. کتابیں بھری پڑی ہیں، مذہبی کتابیں اسی سے بھری پڑی ہیں. 4 آدمی جاننے والے نے جب 5ویں بات لکھی نا تو کتاب لکھی گئی، چسکا بڑھایا. 5ویں بات جو آپ لکھتے ہیں نا، جو آپ کو نہیں پتا ہوتی، پھر آپ کمال لکھتے ہیں، دیو ملائی کہانی. تو اس میں ہواؤں میں پریاں اڑتی نظر آتی ہیں. کیا بات، مزہ آ جاتا ہے، جل پریاں ہو جاتی ہیں، اس میں کمال ہو جاتا ہے. پھر حضرت امیر حمزہ جو ہے وہ ہاتھی کی سونڈ سے پکڑتے ہیں اور اٹھا کے جنات کی قوم پہ پھینک دیتے ہیں. 1-1 لاکھ جنات مارے جاتے ہیں. پھر آپ صحابہ کرام کی جنات سے شادیاں کرواتے ہیں، پھر ان سے اولادیں پیدا ہوتی ہیں، 100 بچے پیدا ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے جید صحابیوں کے نام سے. پھر لوگ کہتے ہیں یار مزہ ہی آ گیا، اچھا. پھر آپ کسی پیر و مرشد کے پاس پہنچ جاتے، بابا جی کوئی جنی مجھے بڑا شوق ہے جنی نال نکاح پڑھاؤ. وہ بابا جی بھی کہتے ہیں او مورکھ، میری بھی 4 جنات بیویاں ہیں، چل تیرے لیے بھی کوشش کریں. وہ بھی جھوٹ بول کے فارغ ہو جائے، اردو کا پکا پڑ رہا ہے. وہ اصل میں اپنی دیونی بیوی کو نا، ڈائن بیوی کو کہہ رہا ہوتا ہے. ہوتی انسان ہی ہے وہ، لیکن اس کے خلاف اتنا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یہ بھی چڑیل ہے. چور کے پتر ہوتے ہیں، جھوٹ بولے چلے جا رہے ہیں. ہر ایک کے پیچھے آگے پیچھے 4 موکل پھر رہے ہوتے ہیں. میں ان سے اکثر کہتا ہوں جس دن موکل آیا نا، قرآن شریف کا فیصلہ اس میں کچھ الگ ہے، وہ تو لے کے ہی جائے گا. پھر جب کوئی آیا نا فرشتہ سامنے، قرآن شریف میں لکھا ہے کہ پھر تمہاری مہلت ختم ہو جائے گی جب تم دیکھو گے فرشتہ. بہت ساری روایتوں میں اس بات موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تفسیر کی. قرآن شریف میں بھی کچھ اس کے اشارے ہیں کہ اگر تم جبرائیل کو دیکھو تو ہیبت سے تمہاری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں. تمہارا اتنا جگر گردہ نہیں ہے، تمہارا اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ تم جبرائیل کو دیکھ سکو. کسی بھی فرشتے کو، جبرائیل کی تو بات ہی الگ ہے نا، وہ تو روح الامین ہے، تو بات ہی معاملہ ہے کہ وہ ایک پر کھول دی تو آسمان زمین بھر جائیں، اور اس کے 600 پر ہیں. بہت ساری باتیں ہیں. میں اس کو نہیں جا رہا کہ لوگ پھر اس پہ بھی اعتراض کرتے کہ جی پھر دیو ملائی ہو گیا، آپ نہ مانیں. لیکن میں عرض کر رہا ہوں قرآن شریف کہ جب آپ کے سامنے فرشتہ آ گیا نا، آپ کے سامنے فرشتہ کیا، شیطان بھی جس دن آ گیا نا، کوئی جن کوئی بھوت، چیخیں بھی نکلنا بند ہو جائیں گی. میں آئی وٹنس ہوں ان باتوں کا. ابھی تو دکانیں کھلی ہوئی ہیں نا، جن آ گیا، وہ کتوں آئے ہیں، وہ میں ہندو ہوں نا، امرت نا، بابا جی اتار رہے ہیں. کھولتے کہ اسے جب تیرے سامنے کوئی جن آ گیا نا، تیری سانس بھی نکلنا بند. وہ ایسا ہیبت نہ ہوتا ہے. چور کے بچے سارے بدماش، بڑے چور ہیں، یہ بڑے فراڈی ہیں. انہوں نے کوئی شتونگڑے بڑونگڑے قابو کیے ہوتے ہیں اور لوگوں کو کیش کر رہے ہوتے ہیں.
لوگوں کو بھی چسکا اسی بات ہے، بدماش ہے سارے. وہ کنفیس نہیں کر سکتے کہ بھائی ہم وہ باتیں کر رہے ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں. ہمیں 4 پتہ تھی، 5ویں پوچھی، 6ٹھی، 10ویں، 20ویں، 50ویں، لوگ پوچھتے ہی گئے تو ہم لگاتے جا رہے ہیں بھائی. ہم اگر انہیں کہنا شروع کر دیں کہ جی ہم نہیں جانتے تو پھر تو تیرے والا ہی حال ہوگا. پھر تو گھر والے بھی نہیں مانیں گے نا، پھر کہیں گے چسکا ہی نہیں آ رہا، اس کو نہیں پتا اصل بات. مسئلہ سارا یہ. تو آپ نے کسی کو منوانا نہیں ہوتا، کوئی مانے نہ مانے زیادہ اچھا. کیا کرنا کسی سے منوا کے کچھ طاقت کا اظہار کر کے، نہ مانے زیادہ اچھا. مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ نے جان تو دینی ہے، مر تو جانا ہے، تو آپ کیوں اپنی آنکھ بند خراب کر کے مریں؟ کوئی 4-6 مرید اگر آ بھی گئے جو آپ کے گوڈے گٹے دبا رہے ہیں اور آپ کو نذرانے دے رہے ہیں، کیا فائدہ ہے اس کا؟ وہ چور کے پتر تو 4 دن بعد کسی اور کی ٹانگیں دبانے لگ جائیں گے. جیسے آج آپ نے پڑھا نا، فرما بردار کم ہوتے ہیں، اس لیے ذکر قرآن میں پڑھا آپ نے کہ یعقوب علیہ السلام پہ جب موت کا غلبہ ہوا تو انہوں نے اپنی اولاد سے پوچھا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ میرا بت بنا لو گے یا کوئی اور ڈھونڈو گے کہ جی اور کوئی نبی ہے کسی اور قوم میں آیا ہو وہاں جائیں، یا پھر تم اس تعلیم پہ چلو گے جو میں نے تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تاکہ تمہیں یہ معاملہ ہی تمہارے لیے حتمی ہو جائے. تم بندے نہ ڈھونڈتے رہو باہر، نوا نبی کا تو آئے گا وہی سانو سیدھا کرے گا. جیسے ہم نہیں بیٹھے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ہم سیدھے ہوں گے، امام مہدی آئیں گے تو ہم سیدھے ہوں گے. کبھی اس کے بچوں قرآن شریف تمہارے پاس ہے، حدیث تمہارے پاس ہے، پڑھتے سیدھے ہو جاتے، عمل کرو سیدھے ہو جاؤ. باہر سے آ کے کسی نے سیدھا کرنا ہے، بنی اسرائیل سے عیسیٰ علیہ السلام آئے تمہیں سیدھے کرو. تم اس وقت جب آئیں گے تو کہو گے یہودی ہیں، بڑے چور آدمی، دماغ خراب ہے تمہارا. پاکستانی مان لیں گے ان کو؟ وہ بالکل نہیں مانیں گے. وہ کہیں گے بھائی یہ اسرائیلی ایجنٹ ہے، امریکہ کی ایک اور سازش ہے، نئے سائفر سے پتہ چلے گا آپ کو. چھوڑ کے ماننا تم نے ہے نہیں، انتظار میں بیٹھے. تو بہرحال اچھی ہے، انتظار کرتے رہو. آپ کے پاس حتمی ہدایت نامہ آ چکا ہے. یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا جی اللہ کی، جو آپ کا رب ہے. ابراہیم علیہ السلام کا رب ہے، اسحاق کا رب ہے، اسماعیل کا رب ہے، ابراہیم کا رب ہے. لیکن کون سی بات ہے اس میں؟ کہا ہاں اب شکر ہے، اب ٹھیک بات، اب میں اپنی جان آرام سے دے سکتا ہوں. یہی سیدھا راستہ ہے کہ یہ ماننا بہت کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے کوئی 10 کتابیں کھولیں گے یا 25 رہبر چاہیے، اس کی ضرورت. سیدھا بتا دیا اللہ ہے کہ ختم ہو گئی بات، اس پہ آپ چھوڑ دیں. توکل اگر آپ کا اتنا ہے، جتنا آپ زیادہ مانیں گے اتنی آپ کی کتابوں سے اور سہاروں سے جان چھوٹ جائے گی. میرے جیسے کمزور سے آدمی ہے، چھوٹا سا عقیدہ ہے، تو آپ کو کتابیں بھی پڑھنی پڑیں گی، رہبر بھی بنانے پڑیں گے، اساتذہ سے سیکھنا بھی پڑے گا، پھر آپ سیکھیں. اور مسلمان اگر ہے تو پھر اس کے بعد دوسرا راستہ ہے ہی کوئی نہیں سوائے رسالت. وہ رسالت پہ چل کے ہی الوہیت سیکھے گا، وہ اسی اللہ کو مانے گا جو رسول اللہ بتائیں گے. وہ اپنی مرضی کا اللہ نہیں ڈھونڈے گا، میں ویسے اللہ ڈھونڈوں غیر رسالت کے. اگر آپ غیر رسالت کی ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ کچھ اور ڈھونڈ رہے ہیں، پھر ہو سکتا ہے شیطان ہی ہے. اگر آپ پیمانہ رسالت کی ذات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کر رہے ہیں سنت ہے، جو سکھا رہے ہیں، جو بتا رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن ہے تو آپ اسے قرآن مانیں. آپ کہہ رہے ہیں یہ قرآن نہیں ہے یہ حدیث ہے، آپ اسے حدیث مانیں گے. آپ کہیں گے یہ آیت نہیں ہے، پورا ایمان ہوگا اس پہ، بالکل اس میں رد و بدل نہیں کریں گے. نہیں کر رہے آپ کچھ بھی نہیں کر رہے، غلط راستے پہ جائیں. اور نہیں ہے اس میں اگر کوئی آپ کے بنیادی عقیدوں میں کوئی ایسی چیزیں شامل ہیں جو قرآن اور حدیث میں نہیں ہیں، اور آپ کو ایکسپلور ہو گیا کہ بھائی یہ قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، اس کا کوئی ذکر، چھوڑ دیں آپ اس کو، ختم کریں. آپ کیوں اس کے پیچھے تو ملا کے چل رہے ہیں؟ جانور ہیں، بالکل چھوڑ دیں، ختم کریں. بولڈ ہو جائے، مر جانا ہے. آپ نے کہا میں نے مر جانا ہے، میں کیوں پیچھے کی گندی ذمہ داری چھوڑ کے جاؤں، گندی روٹین، گندی رسمیں کیوں چھوڑ کے جاؤں؟ مجھ سے منسوخ ہو، بالکل نہیں، سوال ہی نہیں. میں تو آج چھوڑ دوں، کوئی بات نہیں. آپ بہادر ہو جائیں، جان دینے کے لیے تیار ہیں، جانا ہی جانا ہے. یہ گارنٹی ہے کہ جانا ہے، گارنٹی. اس کو روز یاد رکھیں، جانا ہی جانا ہے. آج جانا ہے یا کل یا آپ ہی جانا ہے. کندھے ہلکے رکھ کر جائیں، کسی الٹی سیدھی حرکت سے نہ جائیں. یہ دبڑ 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 جو کر رہا ہے سو اپنی مرضی کر رہا ہے، وہ صاف دے گا. میں کسی کو برا نہیں کر رہا، جو مرضی کریں آپ، میں صرف اپنی بات کر رہا ہوں کہ مجھے یہ کرنا ہے، باقی جو مرضی جو کرنا ہے کرتا ہے.
کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں. تو ہم پھر انشاءاللہ کوئی بات کرتے ہیں. ٹائم بہت ہو رہا ہے. ہاں جی.